بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت واصلہ بن اسقع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ کی اولاد میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو ہاشم میں سے منتخب کیا۔ ناظرین، قریش عرب کا ایک طاقتور اور عزت والا قبیلہ ہے جس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ یہ تمام قبیلوں کا مرکز ہے جس کے آگے کئی شاخیں ہیں جو مختلف سرداروں پر مشتمل رہیں، جن میں سے کچھ توحید پرست تھے اور کچھ مشرک تھے۔ سرزمین عرب پر انہوں نے اپنی ذمہ داریاں بانٹی ہوئی تھیں۔ ان قبیلوں کے آپس میں بے شمار لڑائیاں رہیں اور ایک دوسرے کے قاتل بھی بنے۔ یہیں سے مختلف فرقے بنے جو بعد میں دین اسلام میں جڑ پکڑ گئے، اور امت مسلمہ آج تک ان فرقوں کی وجہ سے آپس کے اختلافات کا شکار ہیں۔ قریش کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس کی ایک شاخ بنو ہاشم ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے دیگر تمام قبائل پر فضیلت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس قبیلے کو بہت عزت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کی سب سے زیادہ مخالفت بھی قریشی نے کی۔ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں اور شاہوں جیسے کہ روم اور فارس کے دانت کھٹے کرنے والا بھی یہی قبیلہ قریش تھا۔ بنو قریش والے سخت جان ہونے کے ساتھ ساتھ زبان کے بے حد پکے تھے۔ بنو قریش ایک مرکز ہے جس کی لڑی میں کئی نمایاں اور طاقتور قبیلے موجود ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ سے گزارش اتنی کریں گے کہ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا اور اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، قصی بن کلاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء میں ایک ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء میں سے ایک تھے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ ان کے والد کلاب بن مرہ کا انتقال ان کے بچپن میں ہو گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی 5ویں پشت میں پیدا ہوئے۔ آپ ہاشم کے دادا تھے جن سے بنو ہاشم کا قبیلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ آپ ہی تھے جنہوں نے مکہ میں اپنی قوت مستحکم کی اور سرداری قائم کی اور کعبہ کی خدمت کی۔ بے شمار صحابہ کرام آپ کی نسل سے۔ آپ کی جوانی کے وقت کعبہ کا کنٹرول بنو خزاعہ کے پاس تھا، جس کے سردار حلیل کی بیٹی سے آپ نے شادی کی۔ حلیل کی وفات کے بعد چونکہ قصی بن کلاب بہت ذہین اور دانشمند سمجھے جاتے تھے، اس لیے کعبے کا کنٹرول اور سرداری ان کو مل گئی، جس سے یہ خدمت بنو خزاعہ سے قریش میں منتقل ہو گئی۔ انہوں نے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کر کے اس کی حالت بہتر کی اور لوگوں کو اس کے ارد گرد گھر تعمیر کرنے کی دعوت دی۔ اس وقت انہوں نے دنیا عرب کا پہلا مرکز شہرداری یعنی ٹاؤن ہال بھی تعمیر کیا۔ اس مرکز شہرداری میں تمام قبائل کے نمائندے اپنے معاشرتی، معاشی اور دیگر مسائل کے باہم فیصلے کیا کرتے تھے۔ مکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ آپ نے قانون بنایا کہ کعبہ کے زائرین کو مفت کھانا اور پانی مہیا کیا جائے گا، جس کے لیے انہوں نے مکہ کے قبائل کو قائل کیا کہ وہ ایک ٹیکس ادا کیا کریں، جس سے مکے کے زائرین کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ آپ کے 3 بیٹوں کے نام تاریخ میں ملتے ہیں جو یوں ہیں: عبد مناف بن قصی، آپ کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد العزیٰ بن قصی، ان کے بیٹے اسد کی اولاد بنو اسد کہلائی۔ عبد الدار بن قصی، ان کی اولاد بنو عبد الدار کہلائی۔ عبد مناف بن قصی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء میں سے ایک تھے۔ ان کا اصل نام مغیرہ تھا، مگر عبد مناف کے نام سے زیادہ مشہور تھے۔ ان کا لقب قمر البطحا تھا، یعنی بطحا کا چاند۔ ایک اور لقب فیاض تھا۔ آپ ہاشم کے والد تھے جن سے بنو ہاشم کا قبیلہ شروع ہوتا ہے۔ اپنے والد قصی بن کلاب کی وفات کے بعد مکہ کی سربراہی انہوں نے سنبھالی۔ آپ اپنی سخاوت اور انصاف کے لیے بہت مشہور تھے۔ مجموعی طور پر ان کی اولاد بنو عبد مناف کہلاتی تھی۔ ان کے 5 بیٹوں کے نام تاریخ میں یوں ملتے ہیں: وہب بن عبد مناف، عبد شمس بن عبد مناف، ہاشم بن عبد مناف، مطلب بن عبد مناف۔ نمبر 5، نوفل بن عبد مناف۔ ناظرین، قریش میں قصی بن کلاب وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بعض عرب قبیلوں کو منظم کر کے اپنی طاقت بڑھائی اور کعبہ کا متولی بنے۔ 480 میں قصی کا انتقال ہوا تو عبد مناف کی بجائے اس کا بھائی عبد الدار برسر اقتدار آیا۔
عبدالدار کی وفات کے بعد ابن مناف کے بہنوئی اور بنی عبدالدار میں حکومت مکہ کے لیے فساد برپا ہوا، لیکن ذی اثر لوگوں کی مداخلت سے معاملہ سلجھ گیا۔ انہوں کعبے کی خدمات کو آپس میں بانٹ لیا اور ابن مناف کا بیٹا عبد الشمس برسر اقتدار آئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہی اس نے اپنے اختیارات و حقوق اپنے بھائی ہاشم کے سپرد کر دیے۔ ہاشم دولت و اقتدار کے باعث قریش میں بہت معزز سمجھے جاتے تھے، انہی کی اولاد بنی ہاشم کہلاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاشم کے پڑپوتے تھے، اسی طرح حضرت علی ان کی اولاد اور خلفائے بنو عباس بھی بنی ہاشم تھے۔ ناظرین، قریش کے معنی جمع کرنے کے ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب نے متفرق قوموں کو مکہ میں جمع کیا تھا، اس وجہ سے قریش کو قریش کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کی 13ویں پشت میں نضر بن کنانہ نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش عرب کا ایک مشہور، طاقتور اور ذی عزت قبیلہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے کے خاندان بنو ہاشم میں سے، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی بھی ہیں اور ہاشمی بھی، جیسا کہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے ظاہر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ ناظرین، بعض کہتے ہیں کہ قریش تصغیر ہے کرش کی، جس کے معنی سمندر کے ایک طاقتور جانور کے ہیں جو اپنے سے چھوٹے سمندری جانوروں پر غالب رہتا ہے، یا بہت بڑی مچھلی جو چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی، چونکہ یہ قبیلہ بہادر تھا اس وجہ سے اس کا یہ نام معروف ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام لوگ خیر اور شر میں قریش کے تابع ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریش، انصار، جہینہ، مزینہ، اسلم، غفار اور اشجع سب قبیلوں کے نام ہیں، میرے دوست اور مددگار ہیں، ان کا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی مولا نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل بھی عرب کے تمام قبیلوں میں خاندان قریش کو خاص امتیاز حاصل تھا۔ خانہ کعبہ جو تمام عرب کا دینی مرکز تھا، اس کے متولی قریش تھے اور مکہ مکرمہ کی ریاست بھی انہی سے متعلق تھی۔ قبیلہ قریش کی بڑی بڑی شاخیں یہ ہیں: بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو نوفل، بنو عبدالدار، بنو اسد، بنو تمیم، بنو مخزوم، بنو عدی، بنو عبد مناف، بنو سہم، ان کے علاوہ دیگر شاخیں بھی ہیں۔ مکہ معظمہ کی تمام ذمہ داری کے عہدے انہی شاخوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ان عہدوں اور ان کے متعلقین کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، صداقت، یعنی کعبہ کی حفاظت اور اس کی خدمت۔ محافظ کعبہ ہی کے پاس کعبے کی کنجی رہتی تھی اور وہی لوگوں کو اس کی زیارت کراتا تھا۔ یہ عہدہ بنو ہاشم کے خاندان میں تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے زمانے میں آپ کے دادا عبد المطلب اس عہدے پر مقرر تھے۔ نمبر 2، سقیہ، یعنی پانی کا انتظام۔ مکہ معظمہ میں پانی کی قلت تھی اور موسم حج میں ہزارہا زائرین کے جمع ہو جانے کی وجہ سے پانی کا خاص انتظام کیا جاتا تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ چمڑے کے حوض بنوا کر انہیں صحن کعبہ میں رکھ دیا جاتا اور اس کے آس پاس کے پانی کے چشموں سے پانی منگوا کر انہیں بھر دیا جاتا تھا، جب تک چاہے زمزم دوبارہ صاف نہ ہو گیا۔ یہ دستور جاری رہا۔ سقایا کی خدمت بنی ہاشم سے متعلق تھی۔ نمبر 3، رفد زائرین، کعبے کی مہمانداری کے لیے قریش کے تمام خاندان ایک قسم کا چندہ ادا کرتے تھے، اس چندے سے غریب زائرین کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ یہ خدمت پہلے بنی نافل سے متعلق تھی، پھر بنی ہاشم کے حصے میں آئی۔ نمبر 4، عقاب، یہ قریش کے قومی جھنڈے کا نام تھا۔ جب لڑائی کا زمانہ ہوتا تھا تو اسے نکالا جاتا تھا۔ اگر اتفاق رائے سے کوئی معزز شخص جھنڈا اٹھانے کے لیے تجویز ہو گیا تب تو وہ اسے دے دیا جاتا تھا، ورنہ جھنڈے کا محافظ جو بنو امیہ کے خاندان میں سے ہوتا تھا یہ خدمت انجام دیتا تھا۔ نمبر 5، ندو، یہ مکہ کی قومی اسمبلی تھی۔ قریش مشورہ کرنے کے لیے یہیں جمع ہوتے تھے، یعنی جنگ و صلح اور دوسرے بڑے بڑے معاملات کے فیصلے ہوا کرتے تھے، اور قریش کی شادیاں بھی یہیں ہوتی تھیں۔ ندو کا انتظام بنی عبدالدار سے متعلق تھا۔ نمبر 6، قیادہ، یعنی قافلے کی رہنمائی۔ جس شخص سے یہ منصب متعلق ہوتا تھا اس سے خاص معاملات میں مشورہ لیا جاتا تھا۔ قریش کسی معاملے کا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے مشیر کی رائے
ضرور حاصل کر لیتے تھے۔ یہ منصب بنی اسد کے متعلق تھا۔ اور نمبر 7 قبا۔ ناظرین، جب مکہ والے لڑائی کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے تو ایک خیمہ نصب کیا جاتا، اس خیمے میں لڑائی کا سامان جمع کر دیا جاتا تھا۔ یہ ذمہ داری بھی قریش کے کسی خاندان سے متعلق ہوتی تھی۔ نمبر 8 حکومہ، یعنی آپس کی لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ کرنا۔ اور نمبر 9 سفارہ، یعنی ایلچی گیری۔ جب کسی دشمن قبیلے سے صلح کی بات چیت ہوتی تو کسی سمجھدار آدمی کو اس کام کے لیے مقرر کیا جاتا تھا۔ ابتدائی اسلام میں قریش کے آخری سفیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر تھے۔ ناظرین، اس تفصیل سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ قریش عرب کا سب سے زیادہ معزز قبیلہ تھا۔ پھر قریش میں بھی بنی ہاشم خاندان سب سے زیادہ ممتاز تھا، کیونکہ اکثر بڑے بڑے عہدے انہی سے متعلق تھے۔ قریش کی فضیلت اس روایت سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش بیٹھے ایک دوسرے کے حسب نسب پر گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے آپ کے نسب پر طعن کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی تو مجھے اس کے 2 حصوں میں سے بہتر حصے میں رکھا، پھر قبیلے بنائے تو مجھے بہتر قبیلے میں رکھا، پھر گھر اور خاندان بنائے تو مجھے بہتر خاندان میں پیدا کیا، چنانچہ میں ساری مخلوق سے بہتر ہوں اور میرا خاندان بھی سب خاندانوں سے بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو ایسی 7 صفات میں فضیلت دی ہے جو ان سے پہلے کسی کو نہ دی نہ بعد میں قریش میں سے ہوں۔ نمبر 2 نبوت، یعنی آخری نبی ان میں ہے۔ نمبر 3 بیت اللہ شریف کی دربانی انہی میں ہے۔ اور نمبر 4 حاجیوں کو پانی پلانا ان میں ہے۔ اور نمبر 5 اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرمائی ہے۔ اور نمبر 6 انہوں نے 10 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس وقت ان کے سوا کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا۔ اور نمبر 7 ان کے حق میں سورہ قریش نازل ہوئی، جس میں ان کے سوا کسی کا ذکر نہیں۔ ناظرین، سورہ قریش آیت نمبر 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ مکہ اور اس کے آس پاس کا تمام علاقہ یا پہاڑی یا ریگستانی ہے، جہاں کوئی پیداوار نہیں ہوتی تھی، بلکہ پورے علاقے حجاز کا یہی حال تھا۔ لوگوں کا عام پیشہ بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالنا تھا، یا پھر لوٹ مار اور ڈاکہ زنی۔ عرب قبائل تجارتی قافلوں کو بھی لوٹ لیتے تھے اور ایک دوسرے کو بھی۔ اس بدامنی اور رہزنی سے صرف قریش بچے ہوئے تھے، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے انہیں عرب بھر میں عزت و احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ رازن قبیلے ان کے تجارتی قافلے سے تعرض نہیں کرتے تھے، بلکہ جس قافلے کو قریش پروانہ راہداری دے دیتے وہ بھی محفوظ سفر کر سکتے تھے۔ اور قریش کا وطن مکہ تو ویسے ہی امن والا شہر تھا اور لوگ یہیں آ کر پناہ لیتے تھے۔ قریش کے قافلوں سے راستے میں جگہ ٹیکس بھی وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ قریش کی بدامنی سے محفوظ ہونے کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی شخص کبھی نادانستہ کسی قریش پر حملہ آور ہوتا اور وہ صرف اتنا کہہ دیتا کہ انا حرمی، تو حملہ آور کے اٹھے ہوئے ہاتھ وہیں رک جاتے تھے۔ قریش مکہ کو دوسرے قبائل عرب پر جو سیاسی اور معاشی تفوق حاصل تھا، اس کی وجہ محض کعبے کی تولیت تھی، جسے تمام قبائل عرب اللہ کا گھر سمجھتے تھے۔ اس اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن توڑا تھا۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ سارے بت صرف قریش کے نہیں تھے، بلکہ تمام قبائل عرب اپنے اپنے بت کا ایک مصنع بیت اللہ میں بھی لا کر رکھ دیتے تھے، اور یہ قریش کی مہربانی تھی کہ کسی قبیلے کو اپنا بت بیت اللہ میں رکھنے دیں یا نہ رکھنے دیں، کیونکہ بیت اللہ کے متولی یہی لوگ تھے۔ پھر اگر کوئی قبیلہ قریش مکہ سے کوئی ناروا سلوک کرتا تو قریش اس قبیلے کے بت کی گردن مروڑ سکتے تھے، اسے توڑ پھوڑ بھی سکتے تھے اور کعبہ سے باہر بھی پھینک سکتے تھے۔ باللفاظ دیگر قبائل عرب کعبہ میں اپنے بت اس لیے رکھتے تھے کہ ان کا اور ان کے خدا کا نام بلند ہو، اور قریش اس لیے رکھ لیتے تھے کہ ان کے قبائل کے خدا ہمارے پاس بطور یرغمال رہیں گے۔ یہ تھی وہ اصل وجہ جس کی بنا پر دوسرے قبائل قریشیوں کا احترام کرنے پر مجبور تھے، اور کسی کو ان کے تجارتی قافلوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ اور اسی بت پرستانہ نظام کی بدولت قریش مکہ کئی طرح کے فائدے اٹھا رہے تھے، غرض کہ انہیں ہر طرح کی برتری حاصل تھی۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تو سب سے پہلے قریش ہی نے ان کے پیغام کی مخالفت کی۔ ناظرین، مغرور قریش کو جو عرب میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام اور پیغام پسند نہ آیا۔ اس کی وجوہات کچھ یوں تھیں۔ نمبر 1، وہ نبوت کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھے اور بعید سمجھتے تھے کہ خدا کے حکم سے کوئی انسان انسانوں کو سمجھانے کے لیے آئے۔
اور نمبر 2 وہ جزا و سزا اعمال کے قائل تھے، اس لیے یہ تعلیم کہ موت کے بعد اعمال کا جواب بھی ہوگا ان کے نزدیک قابل تمسخر تھا۔ نمبر 3 وہ خاندان اور شرافت بزرگان پر نہایت مغرور تھے اور انہیں اسلامی مساوات اور اسلامی اخوت کا قبول کرنا ایک قسم کی حقارت اور ذلت محسوس ہوئی تھی۔ ان میں اکثر قبائل بنو ہاشم سے مخالفت رکھتے تھے اور دشمن قبیلے کے ایک شخص کی تعلیم پر چلنا انہیں عار محسوس ہوتا تھا۔ نمبر 5 وہ بت پرستی پر بالکل قانع تھے اور اس سے برتر کسی مذہب میں کسی خوبی کا امکان بھی ان کے تصور میں نہیں آتا تھا۔ نمبر 6 وہ زنا، جوا، رازنی، قتل و غارت، عہد شکنی، آوارگی، ہر ایک قانون اور ہر ایک وعدے کی بندش و قیود سے آزاد رہنے، بے شمار عورتوں کو گھروں میں ڈال رکھنے کے عادی تھے، اور تعلیمات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قوانین اسلامیہ ان کو اپنے پیارے عادات کے دشمن معلوم ہونے لگے۔ اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اپنی کمر باندھ لی اور اسلام کا نام و نشان مٹا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین گرامی، میرے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے ملک میں ہوئی کہ جہاں صدیوں سے نہ کسی بادشاہ کا تسلط تھا، نہ کوئی ایسا اثر قانون نے ڈالا تھا، نہ کوئی ہادی ان کی ہدایت کے لیے پہنچا تھا۔ اس حیوانی آزادی پر بے علمی، جہالت اور اقوام متمدنہ سے علیحدگی اور اجنبیت نے ان کی حالت کو اور بھی زیادہ تباہ کر دیا تھا۔ اس بدترین حالت ہی نے ان کو اور زیادہ قابل رحم ٹھہرایا، اور رب العالمین نے اصلاح عالم کا آغاز اسی جگہ سے ہونا پسند فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ربانی کے مطابق قریبی رشتہ داروں سے تبلیغ دین کا آغاز کر دیا۔ کنبے میں تقریر، پہاڑوں میں وائز، منڈیوں اور میلوں میں وائز و نصیحت، طائف کے بازاروں میں اعلان و توحید اور قریش کا سلوک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و ثابت قدمی، شیب ابی طالب میں بند رہنا، بائیکاٹ کی تکالیف، اور وہ کچھ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوراق پلٹنے سے سامنے آتا ہے کہ انسان سوچنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ کام سوائے اللہ تعالیٰ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کے کسی اور انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کرنے والے کے ساتھ ظلم و تشدد کے ایسے ایسے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں کہ جسم کانپ کر اور روح لرز کر رہ جاتی ہے۔ مسلمان اور اسلام کے خلاف قریش مکہ کی تدبیروں میں ایک یہ بھی تھی کہ اسلام قبول کرنے والوں کو سخت اذیت دی جائے تاکہ جو بھی مسلمان ہو چکے ہیں وہ واپس آ جائیں اور نئے لوگ اسلام قبول ہی نہ کریں۔ قریش مکہ نے اسلام قبول کرنے والوں کو جو تکالیف تھی ان میں سیدنا بلال، سیدنا عمار، سیدنا ابو فقیہ جن کا نام افلاح تھا، سیدنا خباب بن ارت، سیدہ یائنہی، سیدہ زنیدہ، سیدہ نہدیہ اور سیدہ ام البیس غلام اور لونڈیاں تھیں۔ قریش کا ظالمانہ سلوک صرف غلاموں اور ضعیفوں کے ساتھ ہی نہ تھا، اپنے فرزندوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی وہ ایسی ہی سنگ دلی کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان بن عفان پر چچا کے مظالم، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں نے گھر سے نکال دیا، بعض صحابہ کو قریش گائے اور اونٹ کے کچے چمڑے میں لپیٹ کر دھوپ میں پھینک دیتے تھے، بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے جلتے پتھروں پر گرا دیا جاتے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک ایسی سزائیں تھیں، غرض ایسی وحشیانہ سزائیں دیتے تھے کہ صرف اسلام کی صداقت ہی ان کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ پہلی امتوں نے تو کھوٹے روپے لے کر انبیاء کو گرفتار اور قتل کرا دیا تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی تھے جو موت کو گلے لگاتے تھے، لیکن نہ اسلام چھوڑا اور نہ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے پر کبھی آمادہ ہوئے۔ آج بھی دنیا کے کسی کنارے یا کسی بھی ملک میں اسلام کے نام لیواؤں پر مظالم کی جو آگ برسائی جا رہی ہے تو اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ دوستو، قریش کے دو قبیلوں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں رنجش اور رقابت بہت زیادہ تھی۔ ہاشم بن عبد مناف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، ان کی اولاد قریش کے معزز ترین قبیلہ بنو ہاشم کے نام سے مشہور ہے۔ ان کا اصل نام عمرو تھا۔ ہاشم اس لیے نام ہوا کیونکہ وہ مکہ کے زائرین کی تواضع خاص عربی شوربے سے کرتے تھے جسے حشم کہا جاتا ہے۔ یہ لقب اس وقت ملا جب ایک قحط کے دوران انہوں نے یہی شوربہ اہل مکہ کو کھلایا۔ آپ اولاد اسماعیل علیہ السلام سے تھے، مکہ کے مشہور تاجر تھے اور نہایت معزز تھے۔ انہوں نے قریش کے تجارتی قافلے شروع کروائے اور ان کے لیے بازنطینی سلطنت کے ساتھ معاہدے کیے جن کے تحت قریش بازنطینی سلطنت کے تحت آنے والے ممالک میں بغیر محصول ادا کیے تجارت کر سکتے تھے اور تجارتی قافلے لے جا سکتے تھے۔
یہی معاہدے وہ حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ بھی کرنے میں کامیاب ہوئے، جس کا تمام قریش کو بے انتہا فائدہ ہوا اور ان کے قافلے شام، حبشہ، ترکی اور یمن میں جانے لگے۔ آپ دین حنیف یعنی دین ابراہیمی پر قائم تھے اور بت پرستی نہیں کرتے تھے۔ آپ کی کنیت آپ کے بڑے بیٹے اسد بن ہاشم کی وجہ سے ابو اسد تھی۔ ہشام بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اسد بن ہاشم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا تھے۔ ان کی والدہ کا نام کیلا بنت عامر بن مالک بن جزیمہ تھا، جن کا تعلق قبیلہ خزاعہ سے تھا۔ ابو سیفی بن ہاشم ان کی والدہ کا نام ہند بنت عمر بن سالبہ بن الحارث بن مالک بن سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج تھا۔ عبد المطلب بن ہاشم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا تھے۔ ان کی والدہ کا نام سلمہ بنت عمر تھا، جن کا تعلق قبیلہ بنو خزرج سے تھا۔ دوسری طرف بنو امیہ کا قبیلہ تھا زمانہ جاہلیت میں، جو کہ قریش کے مکی قبائل کا ایک ممتاز قبیلہ تھا، جو امیہ بن عبد الشمس سے تعلق رکھتا تھا۔ ہاشمی اور اموی بنیادی طور پر قریش کے ہی دو ذیلی قبائل ہیں، جن کا فرق آسان الفاظ میں یہ ہے: ہاشمی ہاشم بن عبد مناف، اموی امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ چنانچہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کا نسب عبد مناف سے جا ملتا ہے، اور عبد مناف ان دونوں خاندانوں کے مورث ہیں۔ امیہ کے بارے میں چند ہی روایت کے سوا کچھ دستیاب نہیں ہیں۔ یہ چند روایات بھی بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان دشمنی اور خون خرابے کی تصویر کشی کرتی ہیں۔ طبری کے مطابق ایک روایت میں ہے کہ عبد شمس اور ہاشم جڑواں بھائی تھے اور ولادت کے وقت ایک کی انگلی دوسرے کے سر سے چپکی ہوئی تھی۔ ان دو کو الگ کیا گیا تو خون جاری ہوا۔ ایک دوسری اور بہت رائج روایت میں کہا گیا کہ امیہ نے اپنے تایا ہاشم کے ساتھ حسد کیا، تاہم صاحب ثروت ہونے کے باوجود کشادہ دستی کا مظاہرہ نہیں کر سکا اور عوام کے درمیان خوار ہوا، حتیٰ کہ اس کا کام ہاشم کے ساتھ اختلاف اور تنازع کی صورت اختیار کر گیا اور 10 سال تک شام میں جلا وطنی کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہوا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان پہلی لڑائی تولیت کعبہ کے لیے جناب ہاشم اور امیہ بن شمس کے درمیان لڑی گئی، جب امیہ بن شمس نے جناب ہاشم سے کہا کہ کعبہ پر ہمارا حق زیادہ ہے۔ جناب عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف اور حرب بن امیہ ابن عبد الشمس کے درمیان ساری زندگی جنگ کی کیفیت رہی، جو کہ تاریخ کا حصہ ہے، یہاں تک کہ بنو ہاشم کی نسل کو نبوت جیسی فضیلت حاصل ہونے کے بعد بھی دونوں خاندان آپس میں ٹکراتے رہے۔ جناب حضرت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم اور ابو سفیان بن حرب ابن امیہ کے درمیان بدر و احد جیسے واقعات ہوئے اور دونوں خاندان کی تلوار خون میں نہاتی رہی۔ حضرت علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب اور معاویہ ابن سفیان کے درمیان جنگ صفین لڑی گئی، جس میں بعض روایت میں درج ہے کہ 40 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ محمد ابو موسیٰ ابن اشری اور سعد بن ابی وقاص کا ثالثی کے باوجود دونوں اشخاص نے اپنی اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ حضرت امام حسن اور حضرت معاویہ کے درمیان حضرت علی کی وفات کے بعد جنگ ہوئی، جو بعد صلح دستبرداری خلافت حضرت امام حسن پر اختتام پذیر ہوئی۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید بن معاویہ برسر منبر آیا تو اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ امام حسین، عبداللہ ابن عمر اور زبیر ابن عبداللہ سے بیعت لے کر میری خلافت کا اقرار کروایا جائے۔ گورنر مدینہ ولید بن عتبہ نے جناب امام حسین کو اپنے دربار میں بلوایا اور یزید کا خط دے کر کہا کہ آپ یزید کی خلافت کا اقرار کریں۔ یہاں امام حسین نے تاریخی الفاظ کہے کہ مجھ جیسا کبھی بھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین کے چاہنے والوں نے پوچھا کہ آقا آپ یہ کہہ دیتے کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا۔ امام حسین نے فرمایا کہ آج یہ حق اور باطل کا فیصلہ ہے، یہاں باطل فاسق و فاجر حق اور پاکیزگی کی بیعت مانگ رہا ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا کہ وہ شخص اسلام کا حلیہ بگاڑ رہا ہے، شریعت محمدی کو پامال کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یزید ان قوانین کو رائج کرنا چاہتا ہے جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا، جو زمانہ جاہلیت کے قوانین ہیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا کہ آج میں اگر یزید کی بیعت کروں تو یزید کو شہ مل جائے گی کہ اسلام کا کوئی محافظ زندہ نہیں رہا۔ آپ عالی مقام نے فرمایا کہ یہ دین اور شریعت میرے نانا کی ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا، چاہے اس کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ لہٰذا مجھ جیسا شخص کبھی بھی اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔
इसी मकाम पर साबका गवर्नर मदीना मरवान इब्न हुक्म ने वलीद को कहा था कि इमाम हुसैन का सर कलम कर लो, ये तुम्हारे पास बेहतरीन मौका है। इनके साथ कोई मौजूद नहीं, लेकिन जब इस बात का इल्म जनाब अब्बास इब्न अली को हुआ जो दरबार के बाहर मौजूद थे, तो मरवान इब्न हुक्म के कत्ल के दरपे हो गए थे, जबकि मदीने के अमन के पेश नज़र इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास को बड़ी मुश्किल से काबू किया। वलीद ने इमाम आली मकाम से कहा कि या बैत कर लें या फिर आप मदीना छोड़ दें, और आपकी वजह से मदीना के हालात ख़राब हो रहे हैं और मुझे बड़ी सख्त हिदायत हैं। इमाम आली मकाम की तमाम मामलात और हालात पर पहले से नज़र थी। आपने अपने चचाजाद भाई अकील बिन मुस्लिम को कूफा में सफ़ीर बनाकर भेजा हुआ था, जहाँ से उन्होंने इमाम हुसैन को ख़त रवाना किया था कि कूफा के लोग आपकी बैत और अतात के लिए तैयार हैं, आप कूफा तशरीफ़ लें। इस ज़िमन में कूफा के बहुत से लोगों के खतूत आपके पास पहुँच चुके थे। इमाम आली मकाम अपने अहल व अयाल के साथ मदीना से बरास्ता मक्का कूफा की तरफ आज़िम सफ़र हुए। आप ज़िलहज में मक्का पहुँचे। आपने हज के लिए एहराम बांधे कि इस दौरान इमाम हुसैन को इतला मिली कि यजीद बिन माविया की तरफ से कुछ लोगों को हाजियों के रूप में इमाम हुसैन को कत्ल करने का मंसूबा तश्कील दिया गया है। इमाम आली मकाम ने बंधे हुए अहराम तोड़ दिए। आपके जानिसारों ने आपको कहा कि आप हज करें, हम आपकी हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं। यहाँ इमाम आली मकाम ने वो तारीख़ी अल्फाज कहे जो तारीख़ की कुतब में दर्ज है कि अगर मक्का में मुझे कत्ल कर दिया गया तो तारीख़ कहेगी कि हाजी तो रसूल के नवासे के कातिल होते हैं। आप हज छोड़कर कूफा की तरफ रवाना हुए कि मकाम ज़बला के मकाम पर आपको जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कूफियों की बेवफाई का इल्म हुआ। आपने रास्ता तब्दील किया और 2 मुहर्रमुल हराम को मकाम करबला पहुँचे। यहाँ आपको यजीद की अफवाज ने घेरे में लेना शुरू कर दिया। तारीख़ कहती है कि इमाम हुसैन ने करबला की जगह ख़रीदी और अपने अहल व अयाल को कहा कि यहीं पर खैमे लगाए जाएं। 2 मुहर्रम से 8 मुहर्रम तक इमाम हुसैन और यजीदी अफवाज के दरमियान छोटी मोटी झड़पें होती रहीं, गुफ्त शनीद होती रही। आपसे बार बार बैत का तकाजा किया जाता रहा। 9 मुहर्रम की सुबह यजीदी अफवाज की तरफ से जंग के नक्कारे बजाए गए और इमाम हुसैन के ख़याम को घेरे में लेना शुरू कर दिया गया। इमाम हुसैन ने यजीदी सिपाह से 1 दिन के लिए जंग टालने का कहा कि कल लड़ेंगे। आपने फरमाया कि मैं कुछ हुज्जत तमाम करना चाहता हूँ और 1 रात मज़ीद अपने रब की इबादत करना चाहता हूँ। उसी रात को शब आशूरा कहते हैं कि जब इमाम हुसैन ने अपने खैमे में चिराग गुल कर दिया और अपने जानिसारों को कहा कि यजीद के साथ लड़ाई झगड़ा बैत का तनाज़ा मेरा है, यजीद सिर्फ मुझसे बैत चाहता है, उसको आप लोगों से कोई सरोकार नहीं। अगर आप छोड़ के जाना चाहते हैं तो चिराग बुझा हुआ है, जो जाना चाहता है चला जाए। लेकिन आफरी हैं इमाम हुसैन के जानिसारों पर कि उनमें से कोई भी इमाम हुसैन को छोड़ कर ना गया। 10 मुहर्रम की सुबह तक उमर इब्न साद शहादत इमाम हुसैन से कबल तक बैत की इस्तदा करता रहा कि किसी तरह इमाम हुसैन बैत पर आमादा हो जाएं, लेकिन इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त तक बैत से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि बवक्त ज़ोहर 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को मैदान करबला में मलून शिमर बिन ज़िलजोशन ने इमाम हुसैन का सर कलम कर दिया। ये तारीख़ की बदतरीन लड़ाई थी। वाक़या हुर्रा यजीद मलून के दौर में सानह करबला के बाद दूसरा बड़ा शर्मनाक सानह था। मदीना शामी अफवाज ने चढ़ाई की थी जिसमें उन्होंने जुल्म बर्बरियत की दास्तानें रकम की और मदीना में कत्लेआम किया गया। ये अफसोसनाक वाक़या 63 हिजरी में पेश आया और वाक़या हुर्रा कहलाता है। यजीद की भेजी हुई अफवाज ने 10,000 से ज़ायद अफराद को शहीद किया, जिसमें बहुत से सहाबियों की औलाद, ताबईन और हुफ़ाज़ कुरान व हदीस को बेदर्दी से कत्ल किया गया। ख़वातीन की बेहुरमती की गई और 3 दिन तक मस्जिद नबवी में नमाज न हो सके। हुर्रा पथरीली ज़मीन को कहते हैं। चूँकि मदीना का एक हिस्सा पथरीला और आतिशफशानी पत्थरों से ढका हुआ, इसलिए हुर्रा कहलाता है। हुर्रा वाकिम के रास्ते अफवाज यजीद की आमद पर यह वाक़या हुर्रा कहलाया। सानह करबला के बाद हिजाज में यजीद के ख़िलाफ़ गम व गुस्सा और नफ़रत अपने अरूज पर पहुँच गया था
اور وہاں سے ایک انقلاب اٹھ رہا تھا۔ اہل مکہ نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اہل مدینہ نے بھی یزید کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ اس صورتحال میں یزید نے اہل مدینہ کو سمجھانے کے لیے وفد بلوایا اور یزید کے گماشتہ امیر مدینہ عثمان بن محمد نے ایک وفد صحابی رسول عبداللہ بن حنظلہ کے ہمراہ دارالحکومت دمشق روانہ کیا۔ لعنتی یزید کے وفد سے نرم سلوک اور انعام و اکرام سے نوازنے کے باوجود سانحہ کربلا سے پیدا ہونے والا خلا برقرار رہا اور وفد مطمئن نہ ہوا۔ صحابی نے واپس آ کے بتایا کہ یزید شراب پیتا ہے اور نشے کی وجہ سے نماز میں سستی کرتا ہے۔ اہل مدینہ سب ممبر نبی کے پاس جمع ہوئے اور عثمان بن محمد کو معزول کر کے یزید کو بیعت کے قابل نہ جانا۔ اہل مدینہ مزید یزید کے جرائم سن کر امویوں کے مقابلے میں کھلم کھلا مخالفت اختیار کر گئے اور سب نے اجماع کر کے یزید کو خلافت سے فارغ کر دیا۔ اس نفرت کے نتیجے میں اموی خاندان کے افراد جو یزید جیسے ظالم کے درپردہ حامی تھے اور بعد میں اہل مدینہ پر ہونے والے مظالم میں اموی لشکر کا ساتھ بھی دیا، ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ ناظرین، ان واقعات کا علم جب یزید کو ہوا تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے مسلم بن عقبہ کو مدینہ منورہ پر فوج کشی کا حکم دیا۔ مسلم بن عقبہ یزید کے حکم پر 12,000 آدمیوں کو لے کر مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔ لشکر کی روانگی کے وقت یزید نے بذات خود چند احکامات کی پابندی کا حکم دیا۔ وہ احکامات یہ تھے کہ اہل مدینہ کو 3 دن کی مہلت دینا تاکہ وہ اس عرصے میں کوئی فیصلہ کر لیں۔ 3 دن کے بعد اگر وہ اطاعت قبول نہ کریں تو جنگ کرنا۔ جنگ میں کامیابی کی صورت میں 3 روز تک قتل عام جاری رکھنا اور مال و اسباب لوٹنا۔ علی بن حسین علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ ان احکامات پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے مسلم اپنے لشکر کے ہمراہ مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر مسلم نے اہل مدینہ کو مصالحت کی دعوت دی اور ساتھ ہی 3 دن کی میعاد مقرر کی، لیکن اس عرصے میں اہل مدینہ خاموش رہے۔ 3 دن کے بعد مسلم بن عقبہ نے اہل مدینہ کو جنگ یا صلح میں سے ایک راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی۔ اہل مدینہ یزید کی اطاعت قبول کرنے پر تیار نہ تھے، انہوں نے جنگ کو ترجیح دی۔ جنگ میں مدنی لشکر کی قیادت صحابی رسول عبداللہ بن حنظلہ نے کی، لیکن اہل مدینہ کو شکست ہوئی اور عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن نوفل سمیت کئی اکابرین شہید ہوئے۔ مسلم نے فتح حاصل کرنے کے بعد یزید کے حکم کے مطابق قتل و غارت گری کی اور یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا۔ اس واقعے میں سینکڑوں شرفائے قریش و انصار اور ہزاروں دیگر قبائل کے آدمی کام آئے۔ 3 دن کے بعد باقی ماندہ لوگوں سے بیعت کرنے پر اصرار کیا گیا، ان سے یزید کی غلامی اور جان و مال کا مالک یزید کو بنانے کے عنوان سے جبراً بیعت لی گئی اور انکار کی صورت میں یا یہ کہنے پر کہ میں قرآن و سنت پر بیعت کرتا ہوں شہید کر دیا گیا۔ امام زین العابدین بھی پیش ہوئے، لیکن یزید کی ہدایت کے مطابق ان سے کوئی سختی نہ کی گئی۔ مدینۃ النبی پر حملہ 63 ہجری میں ہوا، جو واقعہ حرہ کہلاتا ہے۔ یہ یزیدی عہد کا ایک بہت بڑا شرمناک المیہ تھا۔ ناظرین، قریش میں کئی بڑے بڑے سردار بھی گزرے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ابو سفیان بھی ہے۔ ابو سفیان کا خاندان بنو امیہ قریش کی شاخ تھی اور عقاب یعنی قریش کے قومی نشان کا حامل یہی خاندان تھا۔ علمدار اسی خاندان کے ارکان بنائے جاتے تھے۔ ظہور اسلام کے وقت اس عہدے پر ابو سفیان ممتاز تھے۔ جب قریش میں کوئی جنگ چھڑنے والی ہوتی تھی تو معززین قریش جمع ہو کر علمدار کے ہاتھ میں علم دیتے تھے۔ 8 ہجری میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تطہیر کعبہ کے لیے مکہ پر فوج کشی کا ارادہ کیا تو گو اسے راز رکھنے کا انتظام کیا گیا تھا، مگر مکہ میں آپ کی آمد کی خبریں پہنچ گئیں۔ اس وقت وہ مشرکین اور قریش جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت بے کسی کی حالت میں اس ارض مقدس سے جلا وطن کیا تھا، اپنے انجام سے بہت گھبرا گئے کہ اب اسلام کے سیلاب کو روکنا ان کے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے قریب پہنچ کر قیام فرمایا۔ ابو سفیان، حکیم بن خزام اور بدیل بن ورقہ تحقیقات کے لیے نکلے تھے۔ دور سے دیکھا کہ مرد الزہران کے میدان رات کی تاریکی میں روشنی کی کثرت سے وادی ایمن بنا ہوا ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہاں عرفہ کے جیسی روشنی کیسی ہو رہی ہے؟ بدیل نے کہا کہ بنی عمر آگ روشن کیے ہوئے۔ ابو سفیان نے اعتراض کیا کہ ان کی تعداد اتنی کہاں ہے،
قریش نے مسلمانوں پر بڑی ستم آرائیاں کی تھی، پھر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر اکابر صحابہ کے ہم خاندان تھے اور ان میں ان کے رشتہ دار بھی موجود تھے۔ اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے اور قریش نے پہلے سے جان و مال کی امان نہ لے لی تو سب تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس تلاش میں نکلے کہ اگر مکہ جانے والا کوئی آدمی مل جائے تو اس کی زبانی قریش سے کہہ بھیجے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرز الجہان تک پہنچ چکے ہیں، وہ لوگ آ کر جان بخشی کرا لیں۔ اتفاق سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سمت گئے جدھر ابو سفیان اور بدیل تھے۔ ابو سفیان کی آواز سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکارا۔ اس نے آواز پہچان کر کہا، ابو الفضل؟ حضرت عباس نے فرمایا، ہاں میں ہوں۔ ابو سفیان بولا کہ میرے ماں باپ فدا ہوں تم پر، یہاں کہاں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان آ گئے ہیں۔ ابو سفیان نے پریشان ہو کر کہا کہ پھر کوئی تدبیر بتاؤ۔ حضرت عباس نے ان کے ساتھیوں کو لوٹا دیا اور انہیں امن و امان کے لیے اپنے ساتھ سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے چلے۔ حضرت عباس ابو سفیان کو لے تو چلے مگر وہ مجرم تھا اور تمام مسلمان اس سے خار کھاتے تھے۔ روشنی کی کثرت مزید بھی راز فاش کیے دیتی تھی۔ قدم قدم پر لوگ سوال کرتے کہ یہ کون ہے، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے نظریں بچاتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن وہ حضرت عمر کے خیمے کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے ابو سفیان کو پہچان لیا اور جوش غضب میں بے تاب ہو کر چلائے، او دشمن خدا! خدا کا شکر ہے کہ اس نے بلا کسی عہد و پیما اور ذمہ داری کے تجھ پر قابو دے دیا۔ مگر حضرت عباس ساتھ تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، لیکن حضرت عباس ان سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو سفیان ہے، خدا نے اسے بغیر کسی عہد و پیما کے ہمارے حوالے کر دیا ہے، اجازت دیجیے کہ اس دشمن خدا کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کو امان دے دی ہے۔ ابو سفیان سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے قتل کے درپے تھے۔ ان کا اصرار دیکھ کر حضرت عباس نے فرمایا، اے عمر، اگر تمہارے قبیلے کا کوئی شخص ہوتا تو تم ہرگز اتنا اصرار نہ کرتے، لیکن تم کو بنی عبد المناف کی کیا پرواہ؟ حضرت عمر نے اس طنز کے جواب میں کہا کہ عباس، خدا کی قسم مجھ کو تمہارے اسلام کی اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اپنے باپ خطاب کے اسلام لانے سے نہ ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ اس وقت انہیں لے جا کر اپنے پاس سلاؤ، صبح کو فیصلہ کیا جائے گا۔ اس ارشاد پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان کو ساتھ لے گئے، رات بھر پاس رکھا اور صبح کو حسب ہدایت بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر حاضر کیا۔ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پیاسا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق اور تذلیل اور جان لینے تک میں کوئی تعامل نہ کیا تھا، مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دی تھیں، اسلام کو مٹانے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی تھی، بے کس اور لاچار اور بے یار و مددگار بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عفو و کرم کے علاوہ دنیا میں اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنگین مجرم کے لیے قتل کی سزا نہیں تجویز ہوتی، قید خانے کی چار دیواری میں بند نہیں کیا جاتا، جلائے وطن کا حکم نہیں دیا جاتا، بلکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی عملی تفسیر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان، افسوس کا مقام ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ اس سوال پر وہ زبان جو معلوم نہیں کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر تیر و نشتر لگا چکی تھی، یوں گویا ہوئی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ اب کتنے بڑے شریف اور کتنے بڑے صلح رحم کرنے والے ہیں، خدا کی قسم اگر خدا کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آج میرے کام نہ آتا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، ابو سفیان تمہاری حالت قابل افسوس ہے، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم مجھے خدا کا رسول مانو؟ جواب ملتا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کس قدر حلیم، کس قدر شریف اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں، خدا کی قسم ابھی تک مجھ کو اس میں شک ہے۔ حضرت عباس یہ جاہلانہ بات سن کر ڈانٹتے ہیں۔
ابو سفیان اس سے پہلے کہ سر تن سے جدا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لو۔ حضرت عباس کی ڈانٹ پر ابو سفیان کلمہ توحید پڑھتے ہیں، اور وہ سرکش جو جاہلانہ تکبر سے خدا کے سامنے بھی نہ جھکتا تھا، آستانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ابو سفیان کی جان بخشی کا اعلان فرماتے ہیں، بلکہ ان کے اس گھر کو جس میں بارہا مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو چکی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورے ہو چکے تھے، جو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو بھی امان ہے کا اعلان کرم سے بیت الامن قرار دیتے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد حضرت عباس ان کو لے کر لوٹنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دو کہ افواج الہی کا جلال اور مسلمانوں کی شوکت و عظمت کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اس ارشاد پر حضرت عباس نے انہیں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دریائے اسلام میں تلاطم پیدا ہوا، ہر قبیلے کے پرچم گزرنے لگے۔ پہلے غفار کا پرچم نظر آیا، پھر جہینہ، ندیم اور سلیم یکے بعد دیگر ہتھیاروں میں ڈوبے تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے گزرے۔ سب سے آخر میں انصار کا قبیلہ اس شان سے پرچم لہراتے ہوئے نکلا کہ ابو سفیان متحیر ہو کر پوچھا، یہ پرچم کس کا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام بتایا۔ دفتن سردار فوج حضرت سعد بن عبادہ ہاتھ میں علم لیے برابر سے گزرے۔ ابو سفیان کو دیکھ کر پکار اٹھے، آج گھمسان کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ ابو سفیان گھبرا گئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج میری حفاظت تمہارے اوپر فرض ہے۔ سب سے آخر میں عقبہ رسالت نمودار ہوا۔ حضرت زبیر بن عوام کے ہاتھ میں علم تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کے قریب سے گزرے اور جمال مبارک پر ان کی نظر پڑی تو بآواز بلند پکار کر کہا کہ آپ کو معلوم ہے ابھی سعد بن عبادہ کیا کہہ گئے ہیں؟ پوچھا، کیا کہا؟ ابو سفیان نے بتایا، ارشاد فرمایا، غلط ہے، آج کعبے کی عظمت کا دن ہے، آج اس پر غلاف چڑھایا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں شام کی فوج کشی میں اپنے پورے کنبے کو لے کر شریک ہوئے، خود یہ ان کے بیٹے یزید معاویہ اور ان کی بیوی حندہ سب شریک تھے۔ یرموک کی جنگ میں انہوں نے بڑا نمایاں حصہ لیا۔ جب مسلمانوں پر رومیوں کا ریلا زیادہ ہوا تو ابو سفیان بارگاہ عزدی میں فتح نصرت کی دعا کرتے جاتے تھے اور مسلمانوں کو ابھارتے جاتے تھے کہ اللہ تم لوگ عرب کا حالہ اس کا خلاصہ اور اسلام کے دستے بازو ہو، اور تمہارے حریف روم کا حالہ اس کا خلاصہ اور مشرکین کے مددگار ہیں۔ خدایا آج کا دن تیرا دن ہے، اپنے عاجز بندوں کی مدد فرما۔ ان کی بیوی ہندہ مردانہ ہمت کے ساتھ مسلمانوں کو للکارتی تھی کہ وہ ہمت پکڑے۔ اس غزوہ میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری آنکھ بھی جاتی رہی اور وہ خدا کی راہ میں ظاہری بینائی سے محروم ہو گئے۔ کچھ بنو امیہ اور بنی ہاشم کے خاندانی رنجش اور کچھ ابو سفیان کے قبل از اسلام کے کارناموں نے ان کے متعلق عجیب و غریب روایتیں مشہور کر دی ہیں کہ وہ دل سے کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں محض جان کے خوف سے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کے دل میں کبھی اسلام راسخ نہیں ہوا اور ان کی زندگی شروع سے آخر تک منافقانہ رہی، اور ان کے نفاق کے ثبوت میں بعض واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو ابو سفیان نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس جا کر کہا کہ قریش کا سب سے کمزور گھرانہ تمہارے ہوتے ہوئے خلافت پر قابض ہو گیا، اگر تم کہو تو میں پیادوں اور سواروں کا دریا بہا دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ہمیشہ اسلام کے دشمن رہے، لیکن تمہاری دشمنی اس کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ ہم لوگ ابو بکر کو خلافت کا اہل سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو ان سے آ کر کہا کہ بنی تمیم اور بنی عدی کے بعد اب تمہارے ہاتھوں میں خلافت آئی، اس لیے بنو امیہ کو بڑھنا چاہیے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ کر خاموش کر دیا۔ یہ سب باتیں غیر واضح اور روایت سے ثابت نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ خاندانی تعصب تھا، لیکن اسلام دشمنی نہیں تھی۔ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ پر، ہم سب پر اپنا کرم خاص فرمائے۔